الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. سورہ مائدہ کی دونوں آیتیں آپ حضرات کے درمیان پڑھی گئی ہیں. پہلی آیت آیت نمبر 96 ہے اور دوسری 97 آیت ہے. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کو بیان کیا ہے اور ان 4 چیزوں میں مخاطب لوگ عرب کے لوگ ہیں. جو زمانے جاہلیت میں جو عرب کے لوگ تھے، اس آیت میں ناس سے مراد، لوگوں سے مراد وہاں پر عرب کے لوگ ہیں جو پہلے زمانے میں عرب میں رہا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 4 چیزیں بیان کی ہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ رب العالمین نے کعبے کو، جو کعبہ ہے، اللہ نے اسے حرمت والا گھر بنایا ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو حرمت والا گھر بنایا ہے. قیاما للناس، اور لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی اور دینی مفاد کے لیے اللہ نے بنایا ہے. یعنی کعبۃ اللہ سے لوگ دنیاوی فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں اور اخروی فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں. والشہر الحرام، اور دوسری چیز جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی وہ ہے حرمت والے مہینے. حرمت والے 4 مہینے ہیں. اب حرمت والے مہینوں سے مراد کیا ہے؟ حرمت والے مہینوں کا مطلب یہ ہے، یہ 4 مہینے، سال میں جو 12 مہینے ہوتے ہیں، 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہے بڑے حرمت والے ہوتے ہیں. حرمت کا مطلب کیا ہے؟ تعظیم کے لائق، ادب کے لائق. یعنی حرمت والے مہینوں کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں اگر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کا جو ہے وبال اس پر زیادہ ہو جاتا ہے، اور جب کوئی آدمی حرمت والے مہینوں میں اچھے کام کرتا ہے تو اچھے کام کرنے والے کو اس میں نیکیوں کا اجر ڈبل ملتا ہے. اب یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ حرمت والے 4 مہینے ہیں. عام طور پر سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور اگر آپ اسلامی سال کو دیکھیں تو اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے ماہ محرم سے، اختتام ہوتا ہے ذوالحجہ کے مہینے پر. تو انگریزی مہینوں کا اگر آپ حساب دیکھیں تو انگریزی مہینہ شروع ہوتا ہے جنوری سے اور ختم ہوتا ہے دسمبر پر. لیکن اسلامی جو مہینے ہوتے ہیں ان میں بعض مہینے جو حرمت والے ہیں. کون کون سے ہیں؟ شریعت اسلامیہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں، اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے نزدیک جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے، اللہ نے مہینوں کی گنتی بیان کی، اور مہینے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں. منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ بات بیان کی کہ حرمت والے صرف 4 مہینے ہیں، لیکن اللہ نے کہیں بھی قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے اندر ان 4 مہینوں کے اللہ نے تخصیص نہیں کی. کہیں بھی آپ قرآن کھول کر دیکھیں، کہیں پر بھی آپ کو کسی بھی آیت کے اندر یہ حرمت والے کون سے مہینے ہیں 4، کہیں بھی آپ کو نہیں ملیں گے. تو تخصیص کہاں ملے گی ہمیں؟ تعین کہاں ملے گی؟ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، بلکہ کہاں معلوم ہوتا ہمیں؟ نبی کی حدیث کی طرف آنا ہوگا. اب آئیے اللہ کے نبی کی حدیث کیا کہتی ہے. اگر آپ حدیث میں ڈھونڈیں کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں تو آپ کو مسند احمد کی روایت اور ترمذی کی روایت میں
آپ کو اس کی وضاحت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشہور معروف صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والارض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، منها 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہوتے ہیں، تعظیم والے ہوتے ہیں، ادب والے ہوتے ہیں۔ 3 متوالیات، 3 مہینے جو ہیں ان حرمت والے 4 مہینوں میں سے 3 مہینے جو ہیں ایک کے بعد آتے ہیں۔ دیکھیے اچھی یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حرمت والے مہینے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تو پھر کس سے معلوم ہوگا؟ تو منہا 4 حرم، 4 مہینوں میں سے حرمت والے مہینے جو ہیں ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ کیسے؟ پہلا آتا ہے ذوالقعدہ، پھر اس کے بعد آتا ہے ذوالحجہ، اس کے پھر فوری بعد آتا ہے محرم، اس کے پھر بیچ میں آتا ہے، یہ 3 تو ایک کے بعد ایک آتے ہیں۔ اس کے بعد جو 4تھا مہینہ آتا ہے وہ رجب مضر، رجب کا مہینہ، الذی بین جمادی و شعبان، جو شعبان اور جمادی الاولی اور جمادی آخر کے بیچ میں آتا ہے۔ رجب کے بعد آتا ہے شعبان، پھر آپ اگر رجب سے پہلے دیکھیں جمادی الاولی اور جمادی الآخر ہوتا ہے، تو جمادی الاولی اور جمادی الآخر کے بعد جو ہے رجب آتا ہے، اور رجب کے فوری بعد شعبان آتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے جو ہیں حرمت والے ہیں۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو جان لیں، ان حرمت والے مہینوں کا تقاضا ہم پر کیا ہے، ہمارا ان مہینوں کے ساتھ تعلق کیا ہونا چاہیے؟ تعلق یہ ہونا چاہیے کہ جب کبھی یہ حرمت والے مہینے آ جائیں تو ہم نیکیوں میں پہل کریں، کیونکہ یہ ایک بینیفٹ ہوتا ہے، ایک موسم ہوتا ہے، اس طریقے سے تجارت کرنے والا کا ایک سیزن ہوتا ہے جس میں وہ تجارت کو گروتھ دیتا ہے۔ اس طریقے سے نیکیاں کمانے والوں کے لیے ماہ رمضان گزرنے کے بعد، نیکیاں کمانے والوں کے لیے ماہ رمضان گزرنے کے بعد بینیفٹ، اپنی نیکیوں میں گروتھ لانے کے لیے یہ 4 مہینے بڑے بینیفٹ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے جب آپ کے پاس آ جائیں تو آپ کا کام کیا ہونا چاہیے؟ ان مہینوں میں گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر رکھنا چاہیے اور نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان 4 مہینوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ بندے کو نیکیاں جو اس کا اجر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ڈبل دیتا ہے۔ جی اسی لیے عرب کے لوگوں کے بارے میں آتا ہے، عرب کے جو لوگ، جو زمانے جاہلیت کے جو عرب کے لوگ تھے، ان کے پاس ابھی اسلام دین نہیں آیا تھا، مذہب اسلام نہیں آیا تھا، لیکن پھر بھی ان کا معاملہ کیا تھا؟ جب بھی ان کے پاس یہ 4 حرمت والے مہینے آتے وہ لوگ کیا کرتے؟ نہ اس میں جنگ کرتے، نہ اس میں لڑائی کرتے، نہ اس میں خون خرابہ کرتے، نہ کسی انسان کو تلوار کے ذریعے سے اشارہ کرتے۔ اللہ اکبر، اتنا ادب ان مہینوں کا تھا۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ 4 حرمت والے مہینے آتے ہیں لیکن پھر بھی ہم لوگ قدر نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دماغ میں جو بھیجا ہے نا، وہ بھیجا بالکل جو ہے سلو ہو چکا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کون سے مہینے حرمت والے ہیں، بس رمضان آتا ہے تو نیک بن جاتے ہیں، رمضان گزر گیا ختم ہو گیا۔ نہیں، رمضان ایک مہینہ جو ہے یہ تو ادب والا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد بھی جو ہے بقیہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں یہ بھی ادب والے مہینے ہیں، ان کی تعظیم کرنی چاہیے۔ لیکن عام طور پر جب محرم آتا ہے اس میں خرافات دیکھیے اب کیسے ہوتے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے تو دیکھیے کیسے خرافات ہوتے ہیں، کیسی بدعتیں ہوتی ہیں۔ کہیں پر کوئی مار لیتا ہے، کوئی چیر لیتا ہے، کوئی سینہ چاٹتا ہے، کوئی جو ہے اپنے جسم کے جو ہے چہرے کو نوچتا ہے۔ یہ ان مہینوں میں تقاضا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، اور تیسری چیز جو اللہ نے بیان کی اس آیت میں والہدی، اللہ تعالیٰ نے
ہدیے کو تمہارے لیے فائدے کا ذریعہ بنا. ہدیہ سے مراد کیا ہے؟ ہدیہ سے مراد ہوتا ہے کہ وہ جانور جس کو بیت اللہ کے لیے وقف کیا جائے، وہ جانور جس کو بیت اللہ کے لیے وقف کیا جائے. کیا مطلب اس کا؟ پہلے زمانے میں لوگ جب حج کو جاتے تھے تو اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کے جاتے، جیسے اونٹ ہے، بکری ہے، جو قربانی کے جانور ہیں. لوگ جب حج کو جاتے اس وقت کیا کرتے؟ اپنے ساتھ اپنے ملک سے قربانی کا جانور ساتھ لے آتے. لیکن آج ہمارے پاس کا یہ الگ ہے ماحول. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے وقت وہاں سے بکرا خریدتے ہیں، وہاں پہ قربانی ہو جاتی ہے. لیکن پہلے زمانے میں کیا تھا؟ لوگ اپنے ملک سے جو ہے قربانی کا جانور اپنے ساتھ لے آتے. اور اس زمانے میں جو عرب کے جو لوگ تھے نا، یہاں پر اللہ نے یہ بات اس لیے اللہ نے وضاحت سے بیان کی کہ جو آدمی اپنے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ لے جاتا، اب اس زمانے کے لوگ نہ اس کے مال کو لوٹتے نہ اس کی عزت کو لوٹتے. کیوں؟ اس لیے کہ ارے بھائی اللہ کے گھر کو جا رہا ہے، یہ آدمی اللہ کے گھر کو جا رہا. تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ ہوتا تو آدمی جو ہے لوگ اس آدمی کو نہ مارتے نہ اس کو لوٹتے. کیونکہ عرب میں لوٹنے کا رواج بہت زیادہ تھا. لوگوں کو، مسافروں کو لوٹا جاتا عرب میں، دن دہاڑے لوٹا لاٹی ہوتی. لیکن جس آدمی کے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ میں ہوتا، عرب کے لوگ کیا کرتے؟ اس آدمی کی بڑی عزت کرتے. اور چوتھی چیز جو اللہ نے بیان کی وہ القلائد. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ کسی جانور کے جو ہے گلے میں اگر دوپٹہ ڈالتے، جانور کے گلے میں کوئی رسی ڈالتے تو وہ جانور جو ہے عزت والا ہو جاتا. تو جس جانور کے نام پر کوئی پٹا ڈال دیتے تو اگر کسی آدمی کے ہاتھ میں وہ جانور ہوتا تو اس پر بھی کوئی حملہ نہیں ہوتا. تو والخلائد اللہ نے فرمایا ذَلِكَ لِتَعْلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ زمین میں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو آسمانوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ ہر چیزوں کو جانتا ہے. یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے 4 بڑی اہم باتیں بیان کی. پہلی بات اللہ نے اس آیت کریمہ میں خانہ کعبہ کے بارے میں اللہ نے بات بیان کی. اور دوسری آیت کریمہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے ایمانوں کا تذکرہ کیا. اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہدیہ اس کے بارے میں بات کی. اور چوتھی بات جو اللہ نے اس آیت میں بیان کی والقلائد. یہ 4 چیزیں جو ہے بڑی حرمت والی چیزیں ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.